غزن میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد ہر جانب تباہی کی داستان۔ گاؤں تالیداس میں 55 گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، 50 جزوی متاثر، 300 سے زائد لوگ بے گھر۔ تالیداس کے مقام پر جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند، مقامی لوگوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند ہے۔ جھیل کی لمبائی 40 فٹ تک کم ہو گئی۔ پانی کے اخراج کے باعث فی الحال جھیل سے کوئی خطرہ نہیں۔ متاثرہ علاقے میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، 13 گھروں کے مکین محفوظ مقام پر منتقل۔ تالیداس گاؤں کے متاثرین کے لیے خیمہ بستی کا قیام، پاک فوج کے جوان، الخدمت فاؤنڈیشن اور ضلع انتظامیہ بحالی کے کاموں میں شریک۔ طوفانی بارشوں سے کچے اشیاء زمیں بوس، خیبر پختونخوا میں بارش اور حادثات میں 12 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چھتیں گرنے اور دیگر واقعات نے 8 جانیں لے لیں۔ پہاڑ پور میں چھت گرنے سے ماں بیٹا دم توڑ گئے۔ گریڈ روڈ پر سولر پلانٹ گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ لوئر دیر میں چھت گرنے سے 3 بھائی لقمہ اجل بنے۔ مردان میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، چھتیں گرنے سے 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ سرائے نورنگ میں طوفانی بارش سے 2 گھروں کی دیواریں گر گئی، ملبے تلے دب کر 10 افراد زخمی۔ چارسدہ کے شوبلا ڈرین میں پانی کا بہاؤ تیز، 110 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ سے ہلاکتیں بڑھ کر 406 ہو گئیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ستمبر بروز ہفتہ کو ہوگی۔ ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت رویت ہلال کمیٹی کا کراچی میں اجلاس، کہا کہ پاکستان میں اکثر اور بیشتر شہروں میں موسم ابر آلود رہا، کسی بھی شہر سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند، بٹنگی کے مقام پر مٹی اور پتھر کے تودے گر گئے۔ مری روڈ سے دونوں طرف گاڑیوں کی آمد و رفت بند، لینڈ سلائیڈنگ سے سیاح بھی پھنس گئے۔ ایبٹ حویلیاں بائی پاس پر بھی لینڈ سلائیڈنگ، بائی پاس پر ہر قسم کی ٹریفک بند۔ بالاکوٹ روڈ ہسا پل کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک معطل۔ مری کشمیر روڈ نزد لوئر ٹوپا کے مقام پر بند ہے۔ بھارت نے زفلوار کے مقام پر نالا جیک میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ 30,000 کیوسک کے ریلے سے طغیانی۔ پسرور میں بارش سے نالا جیک کی سطح بلند، گلیوں اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی۔ ہنجلی میں پل بیٹھ جانے سے زفروال سے آلکوٹ روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ شکرگڑھ اور قریبی علاقوں میں بارش کے بعد نالا بھائیوں اور دریائے راوی میں درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج کے تیز بہاؤ سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کئی آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ منشن آباد میں دریائے ستلج کا سیلابی ریلا بابا فرید پل پر حفاظتی بند بہا لے گیا۔ لیاقت پور میں دریائے سندھ اور چناب سے تباہی، چند ہفتوں میں درجنوں بستیاں دریا برد۔ بستی چراغ شاہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ گھوٹکی اور رجحان کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ قادرپور کے مقام پر زمیندار بند ٹوٹنے سے کچے کے کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ خانپور میں چاشڑا شریف کے مقام پر زمینی کٹاؤ سے حفاظتی بند متاثر۔ آزاد کشمیر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ نیلم اور جہلم ویلی کے ڈنا نالے میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ مظفر آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ باغ میں لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکان تباہ، مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ جھیڑ غنی آباد سے ملوٹ کو ملانے والی سڑک بند۔ بھمر میں بارش کے بعد برساتی نالا بھر گیا، پانی گھروں اور بازار میں داخل۔ تعمیراتی فرم کا کنٹینر سیلابی ریلے میں پھنس گیا، ریسکیو ٹیمز کی بروقت کارروائی، ڈرائیور اور کنٹینر کو نکال لیا۔ اسلام آباد میں بارش، کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ، بھارا کہو کی سڑکوں پر سیلابی ریلے چل گئے، علاقہ مکین پریشان، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، گلیاں اور بازار کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، لیسکو ریجن کے 90 فیڈر سٹرپ، متعدد علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ بلوچستان میں بھی برستے بادلوں کا رخ، بولان کے علاقہ ڈھاڈر میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی سے قریبی علاقہ زیر آب، کوہلو میں بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی داخل، بجلی کی فراہمی معطل۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ترجیحی کوششیں جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کمشنر کراچی کی نکاسیاب کے جاری اور مکمل کاموں کی تفصیلی رپورٹ پیش۔ بریفنگ دی، ضلع کورنگی کی تمام سڑکوں پر نکاسی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔
ضلع جنوبی کے بیشتر علاقوں میں بھی نکاسی کا کام مکمل ہو چکا۔ مہران کالونی اور اللہ والا ٹاؤن کے نشیبی علاقوں میں نکاسی کا عمل جاری ہے۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈز کی تیاری۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کا امکان۔ صوبوں کا حصہ کم کرنے سے متعلق غیر واضح اطلاعات پر سندھ حکومت کو تحفظات۔ صوبائی حکومت 11ویں NFC کے افتتاحی اجلاس میں ٹھوس موقف پیش کرے گی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سمیت دیگر محاصل میں شیئرز کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ سندھ حکومت وفاقی ٹیکسیز صوبوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 11ویں NFC ایوارڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پہلے اجلاس میں مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی NFC ایوارڈ کے لیے حکمت عملی وضع کر چکی۔ بے نظیر انکم اور دفاع کے اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد ملے گی۔ گیس کی قیمتوں پر عمل نہ ہونے سے کسانوں پر 7 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر پلانٹس کو مقامی گیس 1050 روپے فی MMBTU فراہم کی گئی۔ گیس کے یہ نرخ ECC اور اوگرا سے منظور شدہ نہیں تھے۔ DG گیس نے کئی گنا زیادہ ریٹ مقرر کیا۔ کھاد پلانٹس نے امونیا اور یوریا پیداوار کے لیے 7 ارب 88 کروڑ اضافی لاگت ادا کی ہے۔ اوگرا کی مقرر قیمتوں میں عمل درآمد نہ کرنے سے ملک میں کھاد کی قیمتیں بڑھیں۔ آڈٹ حکام نے معاملے کی تحقیقات کی سفارش کر دی۔ PIA کی جہازوں کی کمی پر انوکھی پلاننگ۔ برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے پر لاہور پیرس روٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ آخری فلائٹ 12 ستمبر کو لاہور سے پیرس روانہ ہوگی۔ پیرس سے آخری براہ راست پرواز 17 ستمبر کو لاہور لینڈ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پابندی ختم ہونے کے باوجود برطانیہ کا روٹ بحال نہیں ہو سکا۔ لاہور پیرس روٹ پر استعمال ہونے والا طیارہ اسلام آباد برطانیہ پروازوں کے لیے استعمال ہوگا۔ بزدل بھارت PIA کے لوگوں والے غبارے سے ڈر گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں غبارے نے بھارتی حکام کی دوڑیں لگوا دیں۔ جموں کی فضا میں PIA لوگوں والے غبارے پر بوکھلاہٹ۔ کشمیریوں نے بھارتی فوج کی گھبراہٹ پر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ شرجیل انعام ایمن کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ صحت کے شعبے میں NICVT کا صوبہ بھر میں نیٹ ورک قائم ہے۔ دل کے تمام علاج مفت کیے جاتے ہیں۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سندھ کے انفارمیشن ونگ کا اجلاس۔ صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملتان میں موٹر سائیکل سوار خواتین پر تشدد کرنے والی کار سوار خاتون ڈیپٹی اٹارنی جنرل کی اہلیہ نکلی۔ وزیر اعظم کا نوٹس۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل سلیمان خورشید قریشی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ کار سوار خاتون نے 17 اگست کو موٹر سائیکل سوار خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر 2 خواتین سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا۔